ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا، جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا، اس کو اللہ 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ 2 انعام، غور سے سنیں۔ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ ایک انعام تو یہ ملے گا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اتنا بڑا نور، روشنی اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے جو اس کو قیامت کے دن پل صراط کو پار کرتے ہوئے کام آئے گی۔ چونکہ پل صراط جب انسان پار کرے گا نا تو وہ اندھیرا بہت ہوگا، تو وہاں روشنی چاہیے ہوگی، تو جو سورہ کہف پڑھے گا اس کو اتنی بڑی روشنی ملے گی زمین سے لے کے آسمان تک۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ جو آدمی ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا، دجال جب دنیا میں آئے گا اور ایمان کا لٹیرا بن کر آئے گا، ڈاکو بن کے آئے گا، لوگوں کے ایمان کو خراب کرے گا، لوگوں کو کافر بنائے گا، چونکہ اس کے پاس بڑی طاقت ہوگی، بڑی طاقت ہوگی اس کے پاس۔ جو لوگ اس کی مان لیں گے، جو اس کو خدا مانیں گے، ان کی زمینوں کو چاہے وہ بنجر ہوں آباد کر دے گا۔ اشارہ کرے گا تو بنجر زمین پہ لہلہاتی فصل تیار ہو جائے گی، اور جو اس کی نہیں مانے گا ان کے باغات، ان کی زمینیں، ان کے کاروبار سب کو اجاڑ دے گا، ان کی روٹی بھی بند کر دے گا، پانی بھی بند کر دے گا، ان کی بیوی بچوں کو مار دے گا۔ حدیث میں آتا ہے دجال ساری دنیا میں چکر لگائے گا، ساری دنیا میں چکر لگائے گا، حالہ میں بھی آئے گا، ساری دنیا میں جائے گا، اور سب سے کہے گا میں اللہ ہوں، میری بات کو مانو، میری مانو گے تو میں جنت دوں گا، اور میری نہیں مانو گے تو میں دوزخ میں ڈالوں گا۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس کے ساتھ دوزخ بھی ہوگی اور جنت بھی ہوگی، اور آپ نے فرمایا تم اس کی دوزخ سے ڈرنا نہیں، اصل میں وہ جنت ہے۔ اور اس کی جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے وہ ایک شخص کو بلائے گا اور کہے گا تو مجھے اپنا رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، میں تو تجھے رب نہیں مانتا، تو جھوٹا ہے، رب تو اللہ ہے۔ تو وہ کہے گا اگر تمہارے ماں باپ جو مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اگر وہ دوبارہ زندہ کر دوں اور وہ تمہیں کہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، پھر تم مان لو گے؟ تو وہ کہے گا یہ کیسے ہو جائے گا، مرا ہوا آدمی تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ تو حدیث میں آتا ہے وہ اس کے ماں باپ کی شکل کے 2 جن، 2 شیطان کھڑے کرے گا، ایک جن کی شکل اس کی ماں جیسی اور اس کی آواز بھی اس کی ماں جیسی، اور ایک جن کی شکل اس کے باپ جیسی، اس کی آواز بھی اس کے باپ جیسی۔ وہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے بیٹا یہ تمہارا رب ہے، اس کی بات مانو۔ تو پھر وہ متاثر ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے اتنا، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بھی بچا لیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو دوستو سورہ کہف میں اصحاب کہف کا جو واقعہ اللہ نے بتایا ہے وہ اسی لیے بتایا ہے کہ اس امت پہ ان حالات نے آنا ہے جس میں ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نیت کریں کہ اپنے ایمان کو موت تک بچائیں گے اور بچا کر قبر میں لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ سے دعا کیا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں، اے اللہ مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے رشتہ داروں کو اور میرے متعلقین کو اور سارے مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔
ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں. جو ایمان کے ساتھ مر گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ایمان کے ساتھ نہیں مرا وہ دوزخ میں جائے گا، اور ہمیشہ جو دوزخ میں رہے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا. تو بھائی اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کریں. اور ہمارے نبی کا یہ بھی ارشاد ہے کہ تم میں سے جس کے زمانے میں دجال ظاہر ہو تو اس کے سامنے نہ جانا، ورنہ اس کی حرکتیں دیکھ کر متاثر ہو جاؤ گے. اگر تمہیں پتہ چلے نا کہ دجال آ گیا ہے تو بھاگ کر کہیں چھپ جاؤ، اس کے سامنے نہ ہو. پہاڑوں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، ریگستانوں میں چلے جاؤ، کسی غار میں چھپ کے بیٹھ جاؤ، اس کے سامنے نہ جانا، ورنہ وہ تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال دے گا. اسی لیے اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا ہے قرآن پاک کے اندر. تو ہمیں ایمان کی حفاظت کریں اور اللہ سے دعا کریں، اور ہمیں اس کی فکر رہنی چاہیے کہ کہیں میرا ایمان نہ مجھ سے چھن جائے، کہیں میری یہ دولت نہ مجھ سے لٹ جائے.